جی السلام علیکم۔ ہم یہاں ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ فائن آرٹس کی جو کتابی ڈیفینیشنز ہیں وہ تو ہیں، سمجھ آتی ہے، لیکن کیا ہم ریئل لائف میں بھی آبزرو کر سکتے ہیں کہ کس طرح چیزیں اتنی ڈیولپ ہوتی ہیں کہ وہ فائن آرٹس کی کیٹیگری میں آ جائیں۔ تو ہم نے مختلف مثالیں لی ہیں، جس میں سے ابھی ایک مثال میں فٹ ویئر کی بھی لے رہی ہوں۔ فٹ ویئر مطلب جوتے۔ اب میں نے آپ کو پچھلی مثالوں میں تقریباً سب میں یہ بتایا کہ دیکھیں، ہر چیز جو انسان بناتا ہے، چاہے وہ آج کی بات ہو، چاہے وہ 2000 10,000 20,000 سال پرانی بات ہو، وہ کوئی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے بنانا شروع کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ چیز ڈیولپ ہوتی جاتی ہے کہ وہ ضرورت بہت اچھی طرح پوری کر لیتی ہے، تو اس کے بعد بھی ڈیولپمنٹ رکتی نہیں ہے، اور ڈیولپمنٹ آہستہ آہستہ دوسرے آسپیکٹس میں اتنی اچھی ہوتی جاتی ہے کہ پھر وہ آبجیکٹ جو ہے وہ اپنے استعمال کے علاوہ اور بھی بہت چیزوں کی ویلیو اس میں آتی جاتی ہے۔ جیسے اب جوتے، اب یہ مجھے اس کی تاریخ وغیرہ نہیں پتہ، میں نے اس کے اوپر زیادہ ریسرچ نہیں کی، لیکن اس کی شکل جو دیکھی ہے اس سے مجھے سمجھ آیا کہ ایک بات پروو ہوگی کہ دیکھیں، جوتے کا کام کیا ہے؟ آپ کے پاؤں کے نیچے ایک تلوا، ایکسٹرا تلوا دینا، ایک ایکسٹرا نیچے لیئر دینا، تاکہ آپ جیسے بھی فرش پہ چلیں، اس کے پتھر، اس کے کانٹے، اس کا کیچڑ، اس کا کوئی زہر، جو بھی چیز زمین میں ایسی ہے جو کہ آپ کے پاؤں پہ لگے گی تو آپ کی ہیلتھ کو خرابی ہوگی یا آپ کا پاؤں زخمی ہوگا، اس سے بچانے کے لیے ایک موٹی لیئر دینا پاؤں کے نیچے کہ جس سے آپ کے پاؤں پروٹیکٹ ہو جائے۔ صرف جوتے کا کام یہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ پروبیبلی سیدھا ہوگا، یہ سیدھی ایک لیدر یا ایسی چیز کی شیٹ ہے جس کے اوپر پاؤں کا سائز رکھ کے اور اسی چیز کو فولڈ کر کے اوپر تسموں سے باندھا ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ تسموں سے باندھیں گے تو یہ آپ کا دوسرا مقصد بھی حل کر دے گا کہ جو چیز، جو پتھری یا جو لیئر آپ نے پاؤں کے نیچے رکھی ہے وہ آپ کے پاؤں سے چپک جائے، یعنی جوتا پہنا جائے۔ اگر یہ لیئر آپ کے پاؤں سے نہیں چپکی رہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لیئر پھر ایک پرماننٹ بیریئر نہیں بنا سکتی، کہ مطلب وہ کمپلیٹلی آپ کے پاؤں اور زمین کو الگ الگ نہیں کر سکتی۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں، یہ ضرورت تھی، جس ضرورت کی وجہ سے یہ سارے جوتے بنے۔ اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ضرورت کو اور کس طریقے سے پورا کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جاپنیز کی ایک بڑی خاص قسم کی جوتی ہے، اور اس جوتے میں 3 چیزیں سیدھی سی کہ ایک لیئر جو کہ آپ کو نیچے والے ماحول سے آپ کے پاؤں کو بچائے، نمبر 2 وہ چیز آپ کے پاؤں میں چپکی ہوئی ہو، یعنی لیئر آپ کے پاؤں سے جڑی رہے کہ جب آپ قدم اٹھائیں تو وہ لیئر بھی آپ کے قدموں کے ساتھ ہی جائے۔ یہ دوسری ضرورت ہے۔ تیسری ضرورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ماحول ہو کہ جس میں آپ کو زمین سے فاصلہ پیدا کرنا ہے تو آپ ایک ایڑی کی طرح کی چیز ہو جس سے آپ کا پاؤں اوپر رہے۔ اب مجھے بالکل نہیں پتہ، یہ میں ریسرچ کروں گی تو مجھے پتہ چلے گا کہ اس کی ابتدا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پہ کیچڑ میں چلنے کے لیے آپ یہ کرتے ہیں، یا کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آتش فشاں والی جگہ ہوتی ہے جہاں مطلب ہیٹ ہوتی ہے نیچے، کہ آپ کو ادھر اگر چلنے کی ضرورت ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سمندر کے کنارے یا کوئی ایسی جگہ کے کنارے آپ کو چل رہے ہیں جہاں اور غلیظ چیزیں بھی ہیں جو ابھری بھی ہوں، جیسے کوئی مری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کو ضرورت ہے ایسی چیز کی کہ جو اس ڈھیر میں آپ کو اس ڈھیر سے اونچا رکھے چلتے وقت۔ تو یہ میں گیس کر رہی ہوں، یہ میں گیس اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس وقت میں اس چپل کو، اس جوتے کو ایک کوئی سچ مچ کی ضرورت ہے اس کا جواب سمجھ کے، یعنی اس کا رسپانس سمجھ کے میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی اسی چیز کی ہے، سوائے اس کے کہ اس کی ہائٹ اب کم ہو گئی ہے موسٹ پروبلی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے کارخانے ہوتے ہیں ایسے، یا کوئی ایسی چیزیں کہ جہاں نیچے آپ کی پڑی ہوئی ہیں، یا جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئلے ہیں نیچے، اگر آپ کو جیسے بھٹیاں جو پکاتے ہیں لوگ، ان کو بہت گرم جگہ پہ بھی ان کو قدم رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ بات مجھے ذاتی طور پہ اس لیے پتہ ہے کیونکہ میں خود ایسے کام کرتی ہوں۔ تو پھر آپ کو پروٹیکٹیو گیئر کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے پاؤں نہ جلیں، آپ کی آنکھیں نہ جلیں، آپ کے بال نہ جلیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ اس قسم کی ضرورت کے لیے بنی ہو۔ یہ دیکھیں اب، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ سادہ سی چیز ہے، سادہ سی چیز ہے کہ آپ نے سوراخ کیے اور اس میں سے ایک رسی صحیح جگہوں پہ
آپ نے باندھ کے اس کو پکا کر لیا، مضبوط کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کبھی آپ کی یہ رسی ٹوٹ جائے گی تو آپ رسی دوبارہ ڈال لیں گے. بالکل ایسے جیسے ہمارے ہوائی چپلوں میں جو اسٹریپس ہیں وہ اگر ٹوٹ جائے تو آپ اسٹریپس، پرانے زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا، باٹا سے سروس سے جا کے اسٹریپس لے لیتے تھے اور آپ اپنی چپل پہ جوڑ لیتے تھے. اب یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں سادہ، یعنی یہ کوئی انسانی ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کے لیے چیز بنی ہے. اب میں نے اس کی بھی اسٹڈی نہیں کی ہسٹری، لیکن میں گیس کر سکتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک عام آدمی سے ایلیویٹ کرنا ہے آپ نے کسی کو، یعنی کوئی بادشاہ یا کوئی ایسی زیادہ ہائر لیول کا پرسن ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ عام لوگوں میں چلے تو وہ نمایاں نظر آئے، تو وہ نمایاں نظر آنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی قد اونچا کر دو. جیسے ہماری بھی چھوٹے قد کی خواتین ہیلز پہنتی ہیں، لیکن یہ بھی سمجھیں کہ ہیل کا ایک ابتدائی چیز ہے، لیکن چونکہ اس کی شکل دیکھیں بڑا زیادہ کام ہوا ہوا ہے، تو اس لیے میں یہ گیس کر سکتی ہوں کہ یہ کسی نوبل فیملی کے، کسی نوبل، کوئی ہو سکتا ہے کوئی پریسٹ ہو یا کوئی ملکہ ہو یا کوئی چیز ہو جس کو کہ جو چلے تو دور سے پتہ چلنا چاہیے کہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ عام لوگوں سے 6 7 8 انچ اوپر ہے، یعنی وہ بڑا لگنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں آرٹ ہسٹری میں بہت ہوتی ہیں. میں نے اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کیا، لیکن اس کی شکل سے مجھے لگا کہ آپ کو یہ دکھانی چاہیے کہ دیکھیں یہ بھی ایک ضرورت ہے جس کو پورا کیا جا رہا ہے. اور ضرورت کیا ہے کہ انسان کو باقی لوگوں سے، جس کراؤڈ میں وہ چل رہا ہے، اسے نمایاں نظر آنا چاہیے. اب یہ بھی دیکھیں، یہ لیدر کا بہت پرانا، پراپرلی کہتے ہیں کہ لیدر کا سب سے پرانا اگزامپل ہے جوتے کی. اب اس میں بھی کیا ہے کہ یہ دیکھیں نا کہ یہ سیدھی شیٹ ہوگی لیدر کی، اور اس کو آپ نے موڑ کے تسموں سے اس کو باندھا ہوا ہے. مقصد کیا ہے؟ پاؤں اور پیر اور زمین کے درمیان ایک بیریئر پیدا کرنا لیدر کا. اب یہ ضرورت ہے کہ آپ نے پاؤں کو کور کرنا ہے، بچانا ہے، تو آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں جو مٹیریل اویلیبل ہے آپ اسی کو موڑ توڑ کے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کریں گے. ایک مطلب بالکل سیدھی سی بات ہے، جہاں لکڑی اویلیبل ہے وہاں آپ لکڑی استعمال کرو گے. جہاں آپ کے پاس لیدر کی اویلیبلٹی کھال ہے آپ کھال استعمال کر لیں گے. جہاں آپ کو یہ بوٹینیکل چیزیں، آپ کو یہ رسیاں اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، گھاس وغیرہ، آپ وہاں وہ استعمال کر لو گے. لیکن مقصد دیکھیں کہ ان تینوں کی شکلیں فرق ہیں، ان تینوں کے بنانے کا، کنسٹرکٹ کرنے کا طریقہ فرق ہے، کیونکہ جو مٹیریل ہوتا ہے وہ آپ کو ڈکٹیٹ کراتا ہے کہ بھی آپ نے مجھے ایسے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کامن بات یہی ہے کہ ایک بیریئر پیدا کرنا ہے جو بھی اویلیبل مٹیریل سے. اب یہ بھی ایسی ہی ایک جوتی ہے، یہ دیکھ لیں، یہ پرابلی اسی جوتی کا ماڈرن ورژن ہے. اب یہ بھی لکڑی کی ہے، اس کو بھی ہمیں کھڑاواں ہی کہتے ہیں، کلاگ ہوتا ہے. یہ میرے خیال میں اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے شاید مجھے لگتا ہے ڈنمارک میں ہوتا ہے، کہ یہ خاص ایک بس لکڑی میں سے سوراخ کر کے اندر سے اسموتھ کیا ہوا ہے. اور یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جب چلے گا تو یہ ٹھک ٹھک بولے گا، اس لیے کہ اس کا پاؤں، اس کا تلوا نیچے سے مڑ نہیں سکتا. لیکن بات یہ کہ اس جگہ پہ اگر لکڑی ہی را مٹیریل ہے اور لکڑی آپ کو ایڈڈ چیز کے دے رہی ہے کہ آپ گیلے میں، سوکھے میں، سخت پہ کہیں بھی چلیں، آپ چل سکتے ہیں، تو یہ سمجھیں کہ اس جگہ کی ضرورت اس جگہ کے مٹیریلز کے مطابق پوری کی جا رہی ہے. اچھا، اسی چیز کو آپ نے، اب دیکھیں یہ میٹل کا پیس لگایا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی ضرورت کیا تھی، لیکن یہ خوبصورت لگ رہا ہے. اب اسی چیز کو آپ زیادہ خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں. اب یہ بالکل وہی بات ہے کہ دیکھیں کامن استعمال کی چیز ہے، جوتا، اینک، کپڑے، یہ عام استعمال کی چیزیں، یہ خوبصورت نہ بھی ہوں تو ان کا یہ کام چل سکتا ہے، کیونکہ ان کا اصل مقصد آپ کو ایک سروس پرووائڈ کرنا ہے، ایک آپ کا مسئلہ حل کرنا ہے. لیکن جیسے ہی پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ڈیپینڈیبل طریقے سے، اور آپ اسی مٹیریل کو زیادہ خوبصورت یا انوویٹیو یا انٹیلیجنٹ لکنگ بنانے کی جب کوششیں شروع کر دیتے ہیں، تو سمجھیں کہ آپ ایک ڈیزائن پروسیس میں سے نکل کے جو اپنے فنکشنل چیز بنائی ہے اس کو آپ زیادہ خوبصورت کرنا، زیادہ میننگ فل کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ ایک ہائر لیول کے آرٹ کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی وہ چیز. اب یہ بھی مجھے بہت ہی خوبصورت لگی ہے کہ یہ دیکھیں یہ میٹل کی چیز ہے، لیکن بات اس میں بھی یہی ہے جو اس میں اور اس میں، کہ یہ نیچے سے مڑے گی نہیں، کہ یہ ٹھک ٹھک بولے گی، کیونکہ یہ ان کا تلوا سخت مٹیریل کا بنا ہوا ہے، مڑ نہیں سکتا.
لیکن پھر بھی یہ ڈیزائن کے لحاظ سے نہایت خوبصورت چیز ہے. اور دیکھیں مسئلہ کیا حل کیا ہوا ہے کہ یہ اس جگہ پہ ہے جہاں میٹل کی شیٹ آپ رول کر کے اس کو پتلا کر سکتے ہیں. کہ آپ نے میٹل کو رول کر کے پتلا کیا ہے، موسٹ پرابلی ہاتھ سے کیا ہوگا، رول اس طریقے سے مشین میں نہیں کیا ہوگا. اور اسی کو آپ نے چونکہ ایڑی ہو سکتا ہے جیسے اب یہ ٹھڈا مارنے یہ کسی اس کہ آپ کی بچی رہے آگے سے پیر، اور دوسری بات ہے آگے سے کرو ہوتا ہے تو آپ کو قدم لینے میں آسانی ہوتی ہے. تو آپ نے اسی کو جوڑ دیا، تو اب یہ ایک مکمل سخت ایک یونٹ بن گیا جو کہ گرمی میں آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے میٹل سے آپ کو گرمی تو لگے گی لیکن ہوادار ہے. تو یہ بھی ایک انوویشن ہے، لیکن یہ اسی جگہ کی ہے جس جگہ پہ چیز بنی ہے. اچھا اب دیکھیں یہ سادہ سی چیز ہے، وہی جوتی ہے، سلپر ہے، اس کو ایلیویٹ کیا ہوا ہے. لیکن وہی بات کہ جیسے ہی آپ کا بیسک مسئلہ حل ہوا آپ نے اس کو خوبصورت بنانا شروع کر دیا. انسانوں میں یہ بات بڑی کامن ہے کہ جیسے ہی ہمارا بیسک ضرورت پوری ہوتی ہے ہم خوبصورتی کی طرف مڑ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اتنے زیادہ قسم کے فائن آرٹس کی فیلڈز ہماری بنی ہیں، کیونکہ ہم جو کرتے ہیں ہم نے اس کو ایونچولی خوبصورت ضرور کرنا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں طرح طرح سے اس کو ڈیکوریشنز لگا کے آپ خوبصورت کریں. یہ دیکھ لیں کہ اب یہ بھی موسٹ پروبیبلی کوئی نوبل زیادہ امیر انسان کی، شاید کسی بادشاہ کی، شاید کسی پریسٹ کی، کوئی جس کا بھی ہائر لیول ہے، رینک ہے سوسائٹی میں، یہ اس کے لیے چیز بنی ہوئی ہے. اسی لیے اس کی چیزوں، اس کی جو جوتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ہاتھ سے کام ہوا ہوا ہے. ورنہ عام انسان تو اتنے زیادہ کام والی چیز افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی کاسٹ بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ دیکھیں یہ ایک اور جوتا ہے. اب اس میں بھی یہ جو چیز ہے اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ صرف ایستھیٹک ہے. یعنی اب آپ نے چیز کو خوبصورت بنانے پہ زیادہ توجہ دینی شروع کر دی ہے کیونکہ اصل ضرورت اس نے پوری کر دی ہے. تلوا بہت اچھا آ گیا. اب دیکھیں پاؤں کا کرو بھی انہوں نے بنا دیا ہے کہ آپ کا پاؤں کمفرٹیبلی اندر پڑا رہے گا. اب آپ نے اس کو بھی سخت کیا ہے، اس کو نوک کو بھی سخت کیا ہے. لیکن سخت کرنا ایک اور چیز ہے اور اوپر ڈیکوریشن کرنا کچھ اور ہے. اس کا مطلب ہے کہ فنکشن بھی آپ بہتر کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بھول نہیں رہے کہ چیز کو خوبصورت بھی ہونا چاہیے، کیونکہ خوبصورت ہوگی تو لوگوں کو پسند آئے گی، لوگ اپریشیٹ کریں گے. اب یہ دیکھیں یہ ایک اور ہی لیول ہے. اب یہ پروبیبلی ان کو آپ آرٹ آبجیکٹس بڑی کلیئرلی کہیں گے، کیونکہ جیسے فیشن ڈیزائنرز کے کپڑے ہوتے ہیں، وہ کپڑے جو فیشن ریمپس پہ آپ چلتی ہوئی خواتین کو، ماڈلس کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ عام استعمال تو نہیں ہو سکتے، یہ تو صرف ادھر ہی رہیں گے. اب وہ ادھر کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ کئی دفعہ لباس کو استعمال کے بجائے لباس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جو ریمپ پہ عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہن کے جو آپ کو لگتا ہے اسٹریٹ میں نہیں آپ پہن سکتے، وہ جو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھے کہ فیشن ڈیزائن کی جو آرٹ سائڈ ہے، جو ہائر آرٹ سائڈ ہے وہ ڈسپلے کریں. اب یہ جوتا بھی ایسا ہی ہے کہ یہ استعمال کے مسئلے تو کب کس کے حل ہو چکے ہیں. اب یہ ہر لحاظ سے خوبصورتی کے جو ہائر سٹینڈرڈز ہیں، ڈیزائن کے ہائر سٹینڈرڈز ہیں، پیغام ہے اس میں. مطلب پیغام کا مطلب یہ کہ ایک بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا جس میں بھی تصویریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں کچھ، جب آپ تصویروں کو، چیزوں کو، رنگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ مطلب سمجھ میں آتے ہیں. سب کو ضروری نہیں آئے لیکن ابتدا ہوتی. تو سمجھیں کہ جب آپ نے بات کہنا شروع کر دی کسی چیز میں اور خوبصورتی اس میں لے آئے، رنگوں کا بڑی کمپوزیشن کا خیال رکھا کہ خاص قسم کے رنگ ہیں، اور جب آپ نے اسکل کے ہائیسٹ لیول آپ نے پکڑنے شروع کر دیے اور آئیڈیا کے نئے ہونے کے اوپر بھی فوکس آپ نے کرنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک آرٹ پروڈکٹ بنا رہے ہیں. اب یہ فائن آرٹس میں داخل ہو چکی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ دیکھیں اب یہ پیس آف آرٹ ہے. یہ چیزیں یہ آئی ڈونٹ نو تھیٹر کے لیے بنی ہے، کس کے لیے بنی ہے. دیکھیں پیچھے اس کی ہیل بھی ٹرانسپیرنٹ ہے. یہ جب استعمال ہو بھی جائے گی تو آپ اس کو پھینکیں گے نہیں، اس کی ریسیل ویلیو ہوگی یا اس کو میوزیمز اکٹھے کر سکتے ہیں. جو بھی چیز آپ کو میوزیم میں اکٹھی ہوئی ملے تو وہ تو آپ سمجھیں کہ کلیئرلی وہ آرٹ آبجیکٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ویلیو کرنے والی ہیں کہ جو کلیکٹر نے سمجھا کہ اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کو دوسری اگلی جنریشنز کو دیکھنے کا موقع ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں کتنی ایک ہائر لیول کی، زیادہ اسکل والی، زیادہ ویژولی بیلنسڈ، کلر وائز بیلنسڈ ایک چیز بنی ہے. ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کو آپ کہتے ہو سٹیٹمنٹ. یہ آپ نے ایک نئی بات کی ہے، بڑی پاور سے کی ہے
اور بڑی کانفیڈنٹلی کی ہے. تو نئی بات کا اتنا تو بنتا ہے کہ وہ بات اچھی ہو یا غلط ہو اس کو چھوڑ کے، لیکن اتنا تو اس کا رائٹ بنتا ہے کہ اس کو اوریجنل بات سمجھا جائے اور مضبوط بات سمجھا جائے. یہ دیکھیں، اب یہ بالکل ہی کوئی اور لیول ہے. یہ بالکل سمجھیں کہ یہ جو جوتا ہے یہ اسکلپچر کا پیس ہی ہے، یہ اسکلپچر ہی کی طرح. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اب جیسے یہ سونے کے جوتے ہیں، اب اس جوتے میں پہننے والا مسئلے اتنے پیچھے رہ چکے ہوئے ہیں کہ وہ تو حل ہو گئے ہیں کہ اب زیادہ فوکس جو زیادہ اس کی دوسری کوالٹیز ہیں اس کے اوپر ہے کہ کیسے یہ چیز نفاست میں خوبصورت لگے، کیسے اس چیز کی قیمت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ، مہنگی سے مہنگی، ایکسپینسو سے ایکسپینسو، ریئر سے ریئر مٹیریلز استعمال ہوں، اور کیسے پہننے والے کا سٹیٹس اونچا ہو اس چیز کو پہننے کی وجہ سے. تو یہ سمجھیں کہ یہ وہ چیزیں جو کہ استعمال یعنی بیسک نیڈ کے علاوہ ہیں. تو کئی دفعہ یوٹیلیٹیرین چیزیں جو استعمال والی چیزیں، جوتا بھی استعمال والی چیز ہے، وہ فائن آرٹس کے درجے میں تب داخل ہوتے ہیں جب وہ صرف پہننے کے علاوہ باقی بھی بہت سارے جو ہے نا انسانی ضروریات، چاہے وہ ایموشنل ہوں، چاہے وہ انٹلیکچول ہوں، چاہے وہ استھیٹک ہوں، ان کو جب پورا کرنا شروع کر دیتے تو آپ اس آبجیکٹ کو فائن آرٹس کا ایک پیس سمجھتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ ایک بالکل ہی اور لیول ہے. یہ چائنیز خواتین جن کے پاؤں چھوٹے کر دیے جاتے ہیں، یہ ان کے لیے چیز ہے. اب کبھی کبھی کسی استعمال والی چیز کو انسان اتنی زیادہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ پوری کی پوری جنریشنز کو بدل دیتی ہے. پاؤں کو چھوٹا کرتے ہیں، پاؤں باندھ کے پاؤں کو بڑا ہونے نہیں دیتے، اور پھر اس میں یہ جو جوتے ہیں وہ اسی لیے یہ عجیب سی پرپورشن میں اور بہت چھوٹے سے ہیں کیونکہ یہ ان عورتوں کے لیے جن کے پاؤں چھوٹے کر دیے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جوتا جو ہے اب ایک اور ایڈیشنل کام کرنے لگا ہے کہ سوسائٹی میں جو سوشل لیول پہ پاور کی جو پالیٹکس ہے کہ کیوں کسی ایک نے ڈیسائیڈ کیا کہ دوسرے انسان کو کرپل کر دیں، اس کے پاؤں چھوٹے کر دیں، کہ پھر سمجھیں کہ یہ فائن آرٹ سے بھی ایک لیول اور ہے کہ یہ اب ایک پاور آبجیکٹ بھی بن گئی ہے. اب اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک آبجیکٹ کے ذریعے ایک گروپ آف پیپل دوسرے گروپ آف پیپل کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ تو کلیئرلی ایک فائن آرٹس کی چیز کی آبجیکٹ بن گئی، بلکہ اس سے بھی اوپر بن گئی، ایک سوشل امپورٹنس کی چیز بن گئی، بلکہ اس کو اسٹڈی میں آپ لاتے ہو کہ یہ ایجوکیشنل آبجیکٹ بھی ہے. اب یہ سمجھیں نا کہ ایک سادہ جوتے سے کہ اندر جب آپ مسالے، پھر میں بار بار وہی ورڈ یوز کرتی ہوں، 12 مسالے جب آپ ڈالتے ہیں کہ فرق وہ چیزیں ڈالتے ہیں جن کی امپورٹنس ہے اور اس کی ویلیو آپ بڑھاتے جا سکتے ہیں. تو پھر کئی دفعہ وہ ویلیو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھیں کہ ایک میوزیم پیس بن جاتا ہے، ایک کلیکٹرز آئٹم بن جاتی ہے، ایک فائن آرٹس کی آبجیکٹ بن جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ.